بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور کائنات آقائے دو جہاں محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے۔ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، کیونکہ ان کا باپ بھی میں ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہی ہوں۔ ناظرین گرامی، ہمارے پیارے نبی کی پیاری اور لاڈلی بیٹی جن کے استقبال کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اٹھ کر اپنی چادر مبارک بچھا کر اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے، جن کے پیدا ہونے پر تمام جہان کی عورتوں کو عزت ملی، جن کی پرورش پر لوگوں کو پتہ چلا کہ بیٹیاں تو باعث رحمت اور باعث عزت ہوتی ہیں، جن کے نکاح کا فیصلہ اللہ پاک نے کیا، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اس ہستی کی روح کس نے قبض کی؟ کیا عام انسانوں کی طرح ان کے پاس پردے کا خیال کیے بغیر ملک الموت فرشتہ حاضر ہوا؟ آئیے پہلے تو آپ کو ملک الموت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب اس فرشتے سے سیدہ فاطمہ نے پردہ کیا تھا۔ ناظرین گرامی، حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ حضور کے سرحانے بیٹھی تھی کہ کسی شخص نے کہا السلام علیکم اور پھر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ تمہیں بیمار پرسی کی جزائے خیر دے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام کرنے دو، آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ آنے والے نے بلند آواز سے کہا مجھے اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ اسی اثنا میں حضور نے آنکھیں کھول لی اور حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ملک الموت ہیں، انہیں اندر آنے دو، خود پردے میں چلی جائیں۔ ناظرین گرامی، نبی کی لاڈلی بیٹی شرم و حیا کی پیکر کی طرف جب ملک الموت روانہ ہوئے تو اس واقعے کی تفسیر روح البیان میں بیان کی گئی ہے۔ آپ ایسی پردے دار تھیں کہ کبھی غیر محرم نے آپ کا چہرہ تک نہ دیکھا تھا۔ آپ کی حیا کا خیال تو سورج نے بھی رکھا کہ ایک بار حضرت فاطمہ کے سر سے دوپٹہ سرک گیا تو سورج بھی یہ دیکھنے سے پہلے بادلوں میں چھپ گیا۔ کبھی بھی ملائکہ بنا اجازت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں نہ آئے کہ کہیں بے پردگی نہ ہو جائے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا پردے کی نہایت پابند تھیں اور حد درجہ حیادار تھیں۔ ایک بار سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا بیٹی، عورت کی سب سے اچھی صفت کون سی ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے۔ حضرت سیدنا فاطمہ زہرا پر اپنے والد کی وفات کا اس قدر غلبہ ہوا کہ لبوں پر مسکراہٹ ختم ہو گئی، اور جب تک آپ زندہ رہیں آپ صرف ایک ہی بار مسکراتے ہوئے دیکھی گئیں۔ آپ کے مسکرانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا خاتون جنت کو یہ تفشیش تھی کہ عمر بھر تو غیر مردوں کی نظروں سے خود کو بچائے رکھا ہے، اب کہیں بعد وفات میرے کفن پوش لاش پر لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایک موقع پر حضرت اسماء بنت امیس نے کہا میں نے حبشہ میں دیکھا کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولی جیسی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑ کر اس پہ کپڑا تان کر سیدہ خاتون جنت کو دکھایا۔ آپ بہت خوش ہوئیں اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے روز قیامت عرش کی گہرائیوں سے ایک ندا دینے والا آواز دے گا اے محشر والو، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی نگاہیں نیچی کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط سے گزر جائیں۔ بس آپ گزر جائیں گی اور آپ کے ساتھ حور عین میں سے چمکتی بجلیوں کی طرح 70,000 خادمائیں ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور فرمایا میری وفات کی خبر آ گئی ہے۔ وہ رو پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مت رو، بے شک تم میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ تو وہ ہنس پڑیں۔ اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج نے بھی دیکھا۔ انہوں نے کہا فاطمہ کیا ماجرا ہے؟
ہم نے آپ کو پہلے روتے اور پھر ہنستے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے جواب دیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا میری وفات کا وقت آ پہنچا ہے۔ اس پر میں رو پڑی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مت رو، تم میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ تو میں ہنس پڑی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت علی کسی کام سے باہر گئے۔ سیدہ کائنات نے کہا، اے اماں میرے غسل کے لیے پانی لائیں۔ میں پانی لائی۔ آپ نے جہاں تک میں نے دیکھا بہترین غسل کیا۔ پھر بولی، اماں جی مجھے نیا لباس دیں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ آپ قبلہ رخ ہو کر لیٹ گئیں۔ پھر رخسار مبارک نیچے کر لیا۔ پھر فرمایا، اماں جی اب میری وفات ہو جائے گی۔ میں غسل کر کے پاک ہو چکی ہوں، لہٰذا مجھے کوئی نہ کھولے۔ بس اسی جگہ آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ پھر حضرت علی تشریف لائے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ اب جب ملک الموت حضرت فاطمہ کی روح قبض کرنے کے لیے نکلے تو خیال آیا کہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو نبی کریم نے اپنی بیٹی کو پردے میں ہو جانے کا حکم دیا تھا، تو آج میں ان کی بیٹی کی روح کیسے نکال سکتا ہوں؟ تفسیر روح البیان میں یہ روایت موجود ہے کہ جب ملک الموت دختر رسول فخر کائنات پیکر شرم و حیا حضرت بیوی فاطمہ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو آ کر دروازے پر دستک دی اور آنے کا مقصد بتایا، جس پر حضرت فاطمہ راضی نہ ہوئی اور فرمایا کہ میرے پردے کا احترام کیا جائے۔ فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پھر اللہ پاک نے خود ان کی روح قبض کی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ پاک بھی روح قبض کرتا ہے؟ موت کے موضوع پر قرآن کریم میں 3 اہم آیات ہیں جن میں اللہ پاک نے موت کے وقت روح کے قبض ہونے کا بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے جو جان نکالنے پر مقررہ ہیں روح قبض کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور آیت میں اس طرح فرمایا جاتا ہے، آپ فرماؤ کہ ملک الموت روحیں قبض کرتا ہے جو اس پر مقرر ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک سورہ زمر میں یوں فرماتا ہے، اللہ ہی موت کے وقت روح قبض کرتا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ روح قبض کرنے پر بہت سے فرشتے مقرر ہیں۔ دوسری آیت میں بتایا جاتا ہے کہ ملک الموت روح قبض کرتے ہیں، جبکہ تیسری آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، میں خود روح قبض کرتا ہوں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے کہ کون روح قبض کرتا ہے، تفسیر ساوی میں امام احمد ساوی لکھتے ہیں، ان تینوں آیتوں میں کوئی منافات نہیں۔ اسرائیل کی سربراہی میں ان کے ساتھی فرشتے مرنے والے کے پورے جسم سے روح سمیٹ کر حلق تک پہنچا دیتے ہیں۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام روح کو حلق سے اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، اس لیے انہیں روح قبض کرنے والا کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرح روح قبض کرنے کی نسبت حقیقی ہے، وہی حقیقت میں وفات دینے والا ہے، جب حقیقی موت دینے والا اللہ ہے۔ اسی بنا پر تفسیر ساوی، تفسیر روح البیان اور علام میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ دختر رسول حضرت فاطمہ کی روح اللہ پاک نے قبض کی۔